بیائی خان کے علاقے کلاچی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی فراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران نائک یاسر خان وطن پر قربان، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ ISPR کے مطابق خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سڈنی کے ساحل پر حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف۔ حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص کا بڑا بیان۔ بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ اسرائیلی اخبار نے سب سے پہلے جھوٹا دعویٰ کیا۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جھوٹ پھیلایا۔ واقعے پر بھارتی کیوں چیخ و پکار کر رہے تھے؟ بھارتیوں کی پریشانی اور جھوٹ عیاں ہو گیا۔ سڈنی ساحل پر فائرنگ میں ملوث ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا۔ بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ نے بھی بھارتی میڈیا کا ساجد کے ٹورسٹ ویزے پر آنے کا جھوٹ مسترد کر دیا۔ کہا 2001 میں آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد ساجد کو پارٹنر ویزا ملا۔ سڈنی میں یہودی تہوار کے دوران 1000 سے زائد افراد پر باپ بیٹے کی فائرنگ سے اموات کی تعداد 16 ہو گئیں، 40 زخمی زیر علاج۔ حملہ آور 50 سالہ ساجد اکرم جوابی فائرنگ میں ہلاک۔ 24 سالہ بیٹا نوید اکرم زخمی حالت میں گرفتار۔ نوید سے 6 سال پہلے داعش سے روابط کی تحقیقات ہونے کا انکشاف۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سڈنی میں شوٹر کو قابو کرنے والے شامی ہیرو احمد الاحمد کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ احمد نے حملہ آور کو دبوچ کر اس کا اسلحہ چھینا، متعدد لوگوں کی جانیں بچائیں۔ حملہ آور کو پکڑنے کے دوران احمد کے بازو پر 2 گولیاں لگی، حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی احمد کو خراج تحسین۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کم کرنے کا فیصلہ۔ مرکزی بینک نے شرح سود 10.5% کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس میں کمی پر اظہار اطمینان۔ اقدام کو کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ کہا کہ ملک معاشی استحکام، ترقی کی سمت میں گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس۔ یونیورسٹی کی عمارت کو سادہ اور پروقار طرز پر تعمیر کرنے کی ہدایت۔ کہا آپ کی کاوشیں علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی۔ پاک بحریہ کا سمندر سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ۔ ISPR کے مطابق بحیرہ عرب میں میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ FM-90 NER نے لائیو فائرنگ کے ذریعے آپریشنل تیاری کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ فائر پاور کے دوران انتہائی تیزی سے فضائی اہداف کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائر پاور ڈسپلے کا مظاہرہ کیا۔ افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور لگن کو سراہا۔ جرمن حکومت کے افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات۔ جرمنی کا افغان پناہ گزین پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ جرمن حکومت نے افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ DW نیوز کے مطابق جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے کینبرا میں موجود افغان سفارت خانہ بند کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ پاکستان کی سوڈان میں UN امن دستوں پر حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا حکومت کی طرف سے المناک سانحہ میں جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حملے میں عبوری سیکیورٹی فورس میں خدمات انجام دینے والے 6 بنگلہ دیشی فوجی شہید، کئی زخمی ہوئے تھے۔ PTI سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں حکومت آزادی رائے پر یقین رکھتی ہے، دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔
वजारत को जूतों की नोक पर रखता हूँ, हमने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया, पैसा हमारा DNA नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कराची दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में अब शुमार होता है। मेरे माँ बाप की कब्रें यहीं हैं, मेरी भी यहीं होगी। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने पाकिस्तान के कस्टम्स स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाक़िस करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद सेक्टर्स और बड़ी फर्म्स को फ़ायदा पहुंचा रहा है। कई दहाइयों में कस्टम ड्यूटीज़ में बतदरीज कमी के मनफी असरात सामने आए। रेगुलेटरी ड्यूटी के बेतहाशा इजाफे से पॉलिसी बेअसर हो गई। खत्ते में पाकिस्तान के मजमूई टैरिफ कहीं ज़्यादा रहे। बुलंद तरीन टैरिफ पाकिस्तान की बरामदी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल रहा है। पाकिस्तान की नेशनल टैरिफ पॉलिसी अगले 5 साल में इस्लाहात की यकीन दहानी। पंजाब में आबी ज़राअत और झींगा फार्मिंग में तारीखी पेशरफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ब्लू इकॉनमी मंसूबे का आगाज़ कर दिया। कहती हैं पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद झींगा और आबी ज़राअत वैल्यू चेन डेवलपमेंट मंसूबा शुरू किया गया। फेज़ 1 के तहत मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर झींगा एस्टेट्स कायम किए जाएंगे। मज़ीद 26,000 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज जारी। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर महकमा दाखिला के हुक्काम चीन पहुँच गए। पाकिस्तानी वफ़द का हांगझू, शंघाई, ग्वांगझू और शेंजिन का दौरा। पंजाब की जेलों में 12,000 कैमरों की तनसीब होगी। बॉडी कैम्स, वॉकी टॉकी और एक्सरे स्कैनर भी नस्ब किए जाएंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक जदीद चीनी सिक्योरिटी आलात की जाँच के बाद सेफ जेल मंसूबा नाफिज किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 और 4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर कसवाल, इकबाल नगर, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी का चालान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फर्जंद गाड़ी चला रहा था। सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर चालान टिकट जारी किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एक्सप्रेस चौक में चालान टिकट जारी किया। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही नज़ला, खांसी और जुकाम के मरीजों की तादाद में 50% इजाफा हो गया। माहिरीन का बीमारियों की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत पर जोर। और सर्दी बढ़ते ही कसूर की मछली मंडी की रौनक एक बार फिर बहाल। दरिया सतलुज की मशहूर मछली लज्जत, खुशबू और मयार में अपनी मिसाल आप। मुल्क भर से खरीदारों में आए ग्राहकों का बढ़ती कीमतों का भी शिकवा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।